مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. بے شک. تو عذاب ہے ایک امت پہ، فرشتے عذاب لے کر آج گئے، یا اللہ اس بستی کو ہم پلٹ دیں، اس بستی میں تیرا ایک وہ بھی نیک بندہ ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی معصیت میں نہیں گزارا ہے. تو معلوم ہے جواب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس پر عذاب کرو، پہلے اس پر عذاب کرو جو نیک ہے، اور پھر بعد میں دوسروں پر، اس لیے کہ وہاں نیکی وہ کرتا رہا اور میرے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی، میری حیا سے اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، کچھ بھی خیال نہیں آیا، اس لیے عذاب پہلے اس پر کرو. اللہ. اس لیے ایک شخص وہ ہے سرکار بڑے پیر جامد شخص نہیں ہیں، یہ بڑے متحرک اور اپنے فیضان نظر ترجمان سے دنیا کی خدمت، مخلوق کی خدمت اور حق کا غلبہ کرنے دلانے والے اور اللہ کو ایک کا اعلان کر کے رسول اللہ کی رسالت پہ لوگوں کو جمع کرنے والے اور قرآن کی ایک ایک آیت کو نافذ کرنے والے ولی کا نام ہے. بڑی کمال کی شخصیت ہے. آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ 70-80% سرکار بڑے پیر صاحب کے تلامذات ہیں، اور سرکار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بھی چونکہ بڑے ایک مرد قلندر تھے اور وہ سرکار بڑے پیر کے مرید تھے. بڑے پیر صاحب کے پاس لے کر آئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور کہا کہ حضور میرا بیٹا ہے، اس کو دعا کر دے دیں کہ مجاہد بنے. چونکہ آپ کے نظر میں یہ بات تھی کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے، چونکہ آپ کے والد نے اپنے شادی ہونے سے پہلے دعا کیا تھا، یا اللہ ہمیں اس خاتون سے رشتہ ہمارا کرانا جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو بیت المقدس کی کامیابی کا راز ہو. یہ حضرت سلطان کے والد کی دعا تھی. بہرکیف تو سلطان کو لے صلاح الدین ایوبی کو لے کر بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ان کے والد آئے کہ حضور دعا کر دیں. تو بڑے پیر صاحب نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا تھا. حالانکہ سب کو سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے، لیکن آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی آپ نے. اور راز کب کھلا؟ جب بستر مرگ پہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، رو رہے تھے کہ میں ہر جنگ میں گیا یہ خواہش لے کر کہ شاید اب شہادت ہو جائے، اب شہادت ہو جائے، لیکن جب بستر مرگ پہ تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ راز مجھے سمجھ میں آیا کہ اس گلے پر کسی ظالم کا خنجر کیوں نہیں اثر کیا، اس لیے کہ بڑے پیر کا دستے پاک. ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث البرا. یہ شان ہے نا جس کو دعا کہا نا امام نے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خطرے میں، میں نے اپنے خطرے میں نہیں، دل میں، یعنی کوئی اس کا فکر نہیں کرتا ہے. آپ کی بارگاہ کا کتا ہے نا وہ بھی شیر کو پھاڑ دیتا ہے نا. شیخ احمد جام آئے تھے نا آپ کی بارگاہ میں، شیر کی سواری کرتے تھے. وہ جب حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور، تو شیخ احمد جام کے لیے الگ کھانے کا انتظام تھا، تو شیخ احمد جام نے کہا کہ حضور میرا سواری تو شیر ہے تو اس کے کھانے کا بھی کچھ انتظام ہو جائے. تو آپ کی خانقاہ میں ایک بچڑا تھا، ایک گائے، اسی کا انتظام کر دیا گیا. اور جب شیر اپنے پنجے کو اٹھایا کہ اس پر حملہ کر کے اور وہ اپنی خوراک بنائے، تو بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک پتلا دبلا سا ایک کتا بھی رہتا تھا. اس کے حملہ کرنے سے پہلے اس نے شیر پر اٹیک کر دیا اور اس کے پنجے کو ناکام کر دیا. اسی کو امام علیہ سنت نے فرمایا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شان بہت بلند ہے یار، آپ نام لیا کریں. اور میں کہتا بھی ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا میں جس ولی کو دستگیری کے لیے سب سے زیادہ آواز دی جاتی ہے وہ بڑے پیر صاحب کی ذات. سب سے زیادہ دنیا میں جسے مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، دیہات میں، شہر میں، ایک پڑھا لکھا انسان، ان پڑھ، جاہل، کوئی بھی سب سے زیادہ مدد کے لیے کسی ولی کو بلاتا ہے وہ بڑے پیر صاحب کی ذات ہے. آپ دیکھ لیں گے سب سے زیادہ فیضان بھی آپ کا سب پہ ہے. الحمدللہ جتنے سلاسل ہیں سب میں آپ کا فیضان آیا ہے. سارے ولیوں کو جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا. اور مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. شان بہت بلند ہے. آپ دیکھیں کہ ہر سلسلے میں آپ کا فیضان آیا، ہر سلسلے میں آپ کا فیضان ہے. قادریہ میں تو ہے فیضان آپ کا. حضرت داتا صاحب، داتا علی حجویری گنج بخش لاہوری، ایک بزرگ ہیں جو لاہور میں لیٹے ہیں. اب چونکہ حالات ہمارے ملک کے اتنے خراب ہو گئے دونوں ملکوں کے کہ اب تو چونکہ جانا وہاں پہ بڑا ناممکن سا ہو گیا، تو بڑے پیر صاحب
سے پہلے کے بزرگ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں. ایک روایت مجھے ملی کہ بڑے پیر صاحب فرماتے تھے کہ میں ان کے زمانے میں ہوتا تو داتا صاحب سے مرید ہو جاتا. بہت پہلے کے بزرگ ہیں. کشف المحجوب بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے تصوف میں آپ کی. تو جب وہاں داتا صاحب نے فرمایا ہے، کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ پہلے 10 سلسلے کام کر رہے تھے دنیا میں. جنیدیہ، طیفوریہ اور اس طرح کر کے یہ 10 سلسلے کام کر رہے تھے. یہ کب تک چلے ہیں؟ یہ داتا صاحب نے اپنے زمانے میں لکھا ہے اس کو. لیکن بعد میں یہ 10 چلتے رہے. اور بڑے پیر صاحب کا جب زمانہ آیا تو جتنی یہ نہریں آئی تھی سب آ کے اسی سمندر میں مل گئی، سب آ کے جڑ گئی اسی سمندر میں. اب فیضان جسے بھی ملے گا اسے بغداد معلیٰ سے ملے گا. اس لیے کہ جتنی نہریں نکل رہی ہیں اب اسی سے کنیکشن ہے اور فیضان وہیں کا ہے. غریب نواز ہند الولی کہ جن کے نگاہ فیض ترجمان سے روایت مشہورہ کے مطابق 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. یار یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنا زیادہ چینج کر دینے کی صلاحیت جناب محمد الرسول اللہ کے امت کے ولیوں میں ہے. پہلے کی امتوں میں اتنا کمال نہیں تھا. اتنا چینج کر دینے کی صلاحیت اور کفر سے نکال کر اسلام کا پیروکار بنانے کی صلاحیت اسی امت میں کمال کا ہے. 90 لاکھ ایک یہودیوں کو بھی کلمہ پڑھایا ہے. حالانکہ دوسروں کو کلمہ پڑھانا آسان ہے، یہودیوں کو کلمہ پڑھانا آسان نہیں ہے. لیکن بڑے پیر صاحب کے بارے میں ہے کہ 50 ہزار یہودیوں کو کلمہ آپ نے پڑھایا ہے. یہ شان ہے. تو بڑے پیر صاحب سے غریب نواز کو بھی فیضان ملا ہے. آپ جب گئے نا تو بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں 57 دن آپ کا قیام تھا تقریباً، اور بھی روایتیں دیگر، اور آپ کو فیضان ملا. لیکن ایک بات یہاں سے سمجھا دوں جہاں سے غلط فہمی دور ہو جائے. 57 دن رہے بروایت دیگر، جو 2 مہینے جتنے بھی رہے، لیکن آپ کو بڑے پیر صاحب نے مرید نہیں کیا اور آپ مرید نہیں ہوئے. چونکہ ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا حضور یہ کیوں ایسا ہوا؟ ارے بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں تو سب سوچتے تھے کہ ہم مرید ہو جائیں، لیکن غریب نواز مرید نہیں ہوئے اور آپ نے مرید بھی نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی تجارت نہیں ہے. جیسے رزق بٹا ہوا ہے کون کہاں سے حصہ پائے گا، ویسے ہی لوح محفوظ میں کہ کون کہاں جا کے مرید ہوگا. اس لیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے کائے مرید ہوا، وہ وہاں سے کائے مرید ہوا، اس کو وہاں سے ہو جانا چاہیے. نہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے کہ کس کا فیضان کہاں ہے. بڑے پیر صاحب نے فیضان تو عطا کیا غریب نواز کو، لیکن آگے بھیج دیا حضرت عثمان ہارونی کی بات. سبحان اللہ. اور جب ہندوستان کا سفر کر رہے تھے، جب اجازت مل گئی تو آ رہے تھے، تو غریب نواز پھر ملنے گئے بڑے پیر صاحب سے. تو بڑے پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ معین الدین حسن جا رہے ہو آپ ہند، وہاں ساحل پر ایک اللہ کا ولی لیٹا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر آگے جانا. کن کے بارے میں؟ داتا صاحب کے بارے میں، داتا علی گنج بخش لاہوری کے بارے میں. اور غریب نواز آئے تو داتا صاحب کے روزے پر 6 مہینہ بروایت دیگر 40 دن کا چلہ کیا اور فیض ملا. تب کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل. جب فیض ملا ہے غریب نواز کو تو اس سلسلے میں بھی فیضان ہے. چشتیہ میں بھی سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، آپ کے چچا بڑے پیر صاحب کے مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے. تو آپ نے چونکہ شیخ شہاب الدین سہروردی علم کلام میں بڑی گفتگو کرتے تھے، وہ فلسفہ کا زمانہ تھا، علم کلام میں بڑی بحثیں ہوتی تھی. امام غزالی چونکہ بڑے پیر صاحب جب بغداد میں آئے نا اسی سال امام غزالی کا انتقال ہوا. یہ بڑا وہ دور تھا جی بیرکیف. تو علم کلام میں بڑی اللہ کے ذات و صفات سے بحث ہوتی ہے. اس کو صوفیہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ زیادہ بحث کی جائے، ایمان جانے کا خطرہ اس میں ہوتا ہے، زبان پھسل جائے گی. تو آپ کے چچا نے منع کیا، آپ مانتے نہیں تھے. کون؟ شہاب الدین سہروردی جو سہروردیہ سلسلے کے بانی. آپ کو بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں لے کر آئے تو بڑے پیر صاحب نے کہا، اب لیا اور لے کر اپنے سینے سے دبوچا اور کہا کہ کچھ یاد ہے علم کلام میں؟ تو اب بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی. کہا حضور سینے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب دوبارہ لے کے سینے سے لگایا، کہا کہ اب بولو. تو اب صرف ولایت بول رہے تھے، اب صرف تصوف بول رہے تھے. تو بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ شہاب الدین سہروردی تم عراق کے آخری بزرگ ہو، یعنی عراق ملک میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور ہندوستان کو معین الدین حسن کے حوالے میں کیا. تو سہروردیہ میں سلسلے میں. اور نقشبندیہ حضرت خواجہ نقشبند حضرت بہاءالحق والدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 150-200 سال بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں بڑے پیر صاحب کے.
لیکن آپ بڑے پیر صاحب ایک مرتبہ ازبکستان بخارا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اسی شہر میں میرا بیٹا بہاؤالدین آئے گا, ایک اللہ کا شیر, اللہ کا ولی, آج ہی سے میں فیضان اسے عطا کرتا ہوں اور اپنے میں قبول کرتا ہوں اسے. تو جتنے سلسلے ہیں, مزرعے چشت و بخارا, عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. ہر سلسلے میں یہ فیضان ہے اور کمال کی شخصیت ہے, ہر جگہ اپنا تسلف. سبحان اللہ. ارے ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سہراب قادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ اوپر آئے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, آئے ہائے ہائے, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. تو شان بلند ہے. اور اللہ سرکار بڑے پیر تو اس مرتبے پر ہیں کہ آپ ایک ہی ہوتے ہیں, غوثیت کبریٰ پر. اور سن لیں, میں نے عرض کیا نا کہ کسی بھی فرقے میں سرکار بڑے پیر کے ولایت کا منکر نہیں ہے, کرامتوں کا منکر ہے, بڑے بڑے ولیوں کا منکر نظر آئے گا. بڑے پیر صاحب پہ ہمت نہیں ہے کہ ولایت کا منکر نہیں ہے, بلکہ ابن تیمیہ ہو, اشرف علی تھانوی ہو, انوار, جو بھی سب نے لکھا ہے ان کے بارے میں جتنا ہو سکا ہے لکھا ہے اپنے سے. بہت کچھ چھپایا بھی ہے لیکن لکھا بھی ہے. ڈرتے سب ہیں. الاما قہر ہے یا غوث و تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. یہ شان بلند ہے. آج آپ منا رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ وہاں تک بڑے پیر صاحب کو جاننے والے موجود ہیں. یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے, جہاں بھی. اور سب سے زیادہ حرمین طیبین کے بعد عقیدت کی نظر سے اگر کسی شہر کو مسلمان دیکھتے ہیں تو بغداد معلیٰ کو دیکھتے ہیں. اور ایک وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں, یہ بھی سن لیں. بغداد معلیٰ کی طرف سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت اگر کسی خاص حاجت کے لیے صلاۃ الاسرار, نماز غوثیہ اگر پڑھ لیں تو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا کہ حسن نیت ہو تو خطا کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانا یہ دوگانا تیرا. کہ 2 رکعت سرکار بڑے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو سخت حاجت پیش ہو 2 رکعت نماز پڑھے مغرب کے بعد, ممکن ہو تو تازہ وضو کر لے اور 2 رکعت پڑھے. دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ. جب نماز پڑھ لے تو وہیں پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ تیسرا کلمہ 11 بار پڑھ لے, 11 بار سورہ درود غوثیہ پڑھ لے, اور پھر 11 بار پڑھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات, اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے. بغداد شریف کدھر ہے؟ بالکل سیدھے میں آپ سمت میں ہلکا سا آتے ہیں نا تو یہ کعبہ شریف, اور 11 ڈگری پہ آتے ہیں نا تو یہ مدینہ شریف, اور اسی سے پھر 11 ڈگری پہ آئیں گے تو یہ بغداد شریف. بہت زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضور عبد المبین نعمانی صاحب, وہ اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری جماعت اترا سلام پڑھتی ہے. اتنا زیادہ لوگ گھوم جاتے ہیں, ادھر نہ گھما کریں, صرف چہرہ پھیر لیں گے تو مدینہ شریف ہے. بہت زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. نعمانی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا اترا ہوا سلام لوگ پڑھتے ہیں, سیدھے ادھر گھوم جاتے ہیں. مدینہ شریف ادھر نہیں ہے, ہلکا سا بس چہرہ صرف آپ سمت کر لیں گے یہ مدینہ شریف, وہیں سے ہلکا چہرہ موڑیں گے یہ بغداد شریف. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے وہاں 11 قدم بغداد کی طرف چلے, بغداد معلیٰ کی طرف, اور ہر قدم پہ پڑھے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اور ہر قدم پہ پڑھے وہاں ٹھہر جائے, اور بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے, وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. حسن نیت ہو پھر خطا کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانا یہ دوگانا, یہ کبھی نہیں خطا کرتا ہے. اور بزرگوں کو یہ وظیفہ رہا ہے, یہ معمول رہا ہے یہ بزرگوں کا. حضور شارع بخاری کے بارے میں نے سنا, مفتی شریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے مبارک پور کے قیام کے زمانے میں دیکھا ہے کہ حضرت شاید کہ مغرب کبھی کبھی ناغا ہو جاتا, کہیں جانا ہوتا, ورنہ زیادہ تر مغرب کے بعد وہ صلاۃ الاسرار نماز غوثیہ پڑھی کے آتے ہیں. اور الحمدللہ نماز غوثیہ کے ثبوت پہ امام اہل سنت کا 2 رسالہ ہے,
دو اظہار الانوار من سبع صلاۃ الاسرار اور اظہار الانوار من یم صلاۃ الاسرار، دو رسالہ امام سنت نے اس میں لکھا ہے، غضب کا لکھا ہے، کمال کا لکھا ہے، دریا بہایا ہے۔ اور فیضان بھی آپ کو جتنا ملا سرکار اعلیٰ حضرت کو، یہ غوث پاک کے فیضان، یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کے خادم خاص فرماتے ہیں نا کہ وہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک وقت تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے منع کیا تھا کہ اس وقت میرے حجرے میں مت آنا، لیکن جب آدمی کو منع کیا جائے تو لالچ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں اسی وقت دیکھنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش بڑے نورانی چہرے والے لیٹے ہیں اور اعلیٰ حضرت خدمت کر رہے ہیں۔ اب اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا یہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس وقت کہ عرب و عجم کا امام خدمت کر رہا ہو، پیر دبا رہا ہو، بزرگ لیٹے ہیں، اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا یہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بعد میں سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سید صاحب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہ آئیں گے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ سرکار بڑے پیر تھے، اور سرکار بڑے پیر کی جلوہ گری ہوتی ہے اور خادم یہ خدمت پہ معمول ہے۔ اسی لیے جو کچھ ملا ہے مجھے وہ روایت اور سن لیں جس کو سرکار محدث اعظم نے لکھا ہے۔ سرکار محدث اعظم ہند کے ماموں تھے احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں جی، اور یہ پیلی بھیت میں پڑھتے تھے حضرت محدث سورتی کے پاس، اور اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں شعر بھی کہا، جہاں شاگردوں کا نام لایا نا اعلیٰ حضرت نے، وہ احمد اشرف کی، احمد اشرف حمد و شرف لے تجھ سے ذلت پاتے یہ ہیں، یہ امام علیہ سنت نے کوٹ کیا جہاں شاگردوں کا لسٹ بنایا نا۔ اچھا کمال کا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ تو شاگردوں کی تعریف میں بڑا اشعار کہہ دیا الاستمداد میں کہ میرا حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں، اور میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، میرے نعیم الدین کو نعمت سے بلا میں سماتے یہ ہیں، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے اس سے شکستے کھاتے یہ ہیں، میرے نعیم الدین کو نعمت سے بلا میں سماتے یہ ہیں، اور عبدالسلام سلامت جس سے سخت آفات میں آتے یہ ہیں، اور احمد اشرف حمد و شرف لے تجھ سے ذلت پاتے یہ ہیں، آل رحمہ برہان الحق شرق پہ برق گراتے یہ ہیں، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں، تیرے رضا پہ تیری رضا ہو اس سے غضب تھراتے یہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام عشق و محبت، فیضان غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم سے سند مل رہی ہے مجھے۔ اب دیکھیں یہ کمال کہ احمد اشرف ماموں تھے سرکار محدث اعظم کے۔ سرکار محدث اعظم کون ہے؟ آسان میں سمجھاؤں تو سمجھ لیں گے، غازی ملت سید ہاشمی میاں کے والد، اس سے آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ تو سرکار محدث اعظم پڑھتے تھے محدث سورتی کی بارگاہ میں، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ محدث سورتی کی بارگاہ میں پڑھتا تھا، تو محدث سورتی مرید ہیں علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے، لیکن بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ دیا کہ حضور آپ مرید ہیں فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے، لیکن اعلیٰ حضرت کا اتنا نام لیتے ہیں؟ تو محدث سورتی کا جواب تھا کہ بیٹا میں جب مرید ہونے گیا تو میں مسلمان تھا الحمدللہ، ایک نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت وہاں سے ملی، لیکن ایمان میں جو حلاوت ملی ہے وہ احمد رضا کے ہاں سے ملی۔ کیا کہنا، یہ محدث اعظم فرماتے ہیں، اور اس کو جیلانی میاں صاحب قبلہ نے کوٹ کیا ہے المیزان کے امام احمد رضا نمبر میں، میرے پاس ہے، وہ 74 میں نکلا تھا المیزان کا امام احمد رضا نمبر، اس میں تو فرماتے ہیں محدث اعظم کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ مجھے بھی پڑھنے جانا چاہیے ان کی بارگاہ میں، تو مجھے ماموں نے خط دے دیا اور میں آیا بریلی شریف۔ تو خود فرماتے ہیں محدث اعظم کہ ذرا مزاج میں شگفتگی تھی، ذرا ٹہلنے پھرنے کا مزاج تھا، تو میں لکھنؤ میں ذرا گھومنے لگا، تاخیر ہو گئی، اب بریلی شریف پہنچا تو جمعے کے دن پہنچا، اور جمعے کا وقت تھا، تو جب میں پہنچا تو مسجد میں چلا گیا سیدھے۔ اب مسجد میں جب نماز کا وقت ہوا تو ایک دیکھا کہ پوری مسجد کھڑی ہوگی اللہ اللہ کی گونج سے، اور ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، اور سیدھے وہ ممبر پہ گئے اور نماز آپ نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہا، اور میں پچھلی صف میں تھا، اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ آنے والے تھے وہ سید صاحب، وہ کہاں تشریف لے گئے وہ سید صاحب؟ جب تک محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر نظر پڑ گئی اعلیٰ حضرت کی، دوڑ کے ممبر سے میرے قریب، یہاں تک کہ جھکے جا رہے ہیں میرے قدموں میں، کچھ کر جاتے یعنی قدم بوسی کر جاتے، میں پیچھے ہو کے گر پڑا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور
یہ معاف فرمائیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ شہزادے آپ آنے والے تھے، بہت پہلے سے خبر تھی، کہاں تھے آپ؟ کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اور فرماتے ہیں محدث اعظم کہ لے گئے اعلیٰ حضرت مجھے قریب. ذرا سنیے گا فیضان غوثیہ جسے کہتے ہیں، میں نے اس لیے اس چیپٹر کو کھولا ہے. آپ لے کر گئے اور لے جانے کے بعد 11 روپے یا 5 روپے بروایت دیگر کی شیرنی آپ نے منگائی، اور مجھے وہاں سے افتاء کا کورس یعنی مفتی بنانے کا کورس شروع کرنا تھا. تو جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی شیرنی پہ بڑے پیر صاحب کے نام سے، تو تقسیم کیا جا رہا تھا، تو کسی کے ہاتھ سے ایک ذرہ گر گیا. اعلیٰ حضرت اکڑو بیٹھ گئے. یہ اکڑو کا لفظ میں پہلے وہیں پڑھا ہوں، اس سے پہلے کہیں نہیں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد بھی آج تک کہیں نہیں پڑھا. یہ اکڑو میں جانتا بھی نہیں تھا، چونکہ بھوجپوری علاقے کا رہنے والا ہوں میں. یہ اکڑو وہی محدث اعظم کا جملہ ہے کہ اکڑو بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت. اب ساری محفل کھڑی ہو گئی اور اعلیٰ حضرت جھک کے اپنے ہونٹوں سے اس شیرنی کو اٹھانے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور، یہ کہا کہ بڑے پیر صاحب کی بارگاہ کی شیرنی ہے اور اس کا بھی ادب تم پر ضروری ہے. محدث اعظم کہتے ہیں جب یہ میں نے دیکھا، اور ہمیشہ جو اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ بیٹا جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب فیضان غوثیہ ہے، اس دن یہ راز کھل گیا کہ جس کے دل میں اتنی عقیدت ہوگی فیضان غوثیہ. اور تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ شان تھی. اس لیے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ کا خوشا چین ہے نا، وہ امام اہل سنت کہلائے. اور سب سے زیادہ فیضان آپ کو ملا. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی مجھ پر جو فیضان ہے یہ سرکار بڑے پیر کا فیضان ہے، اور بغداد معلیٰ سے یہ فیضان آتا ہے. الحمدللہ اسی فیضان میں آپ دیکھیں کہ عرب و عجم میں نے امام مانا. اس لیے بڑے پیر صاحب کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اور دستگیری کے لیے ویسے سب سے زیادہ ان کو پکارا بھی جاتا ہے، پکارتے رہیں. اور ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، کبھی حاجت پیش ہو نماز غوثیہ تو پڑھیں، 2 اگربتی لے کر اگر عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ ان کے نام سے خوشبو کریں کہ یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے خوشبو کر رہا ہوں، اور یا اپنی حاجت پیش کریں، یا اللہ یہ حاجت ہے ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ اس اگربتی کے عمل کو جاری رکھیں، صرف 2 خوشبو کر دیں ان کے نام سے کہ بڑے پیر صاحب کے نام سے خوشبو، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی. حسن بھائی مرحوم حسن نواز صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا حضرت، کہ غریبی پر امیری کا لبادہ ڈال دیتے ہیں، میرے غوث الورا ایسی کرامت روز کرتے ہیں. بڑی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فیضان غوثیہ نصیب فرمائے. اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. انشاءاللہ اس پر ہم قائم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی ہمیں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. ہم تو شان سے کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور انشاءاللہ اور آپ کی روایتیں اور سرکار بڑے پیر کی جو کتاب روایتیں ہیں، آپ کی ولایت، آپ کی کرامت کے مردے جلانا، اور یہ تو بہت آسان بات ہے بڑے پیر صاحب کے لیے. کرامتیں تو اتنی کہ فرماتے ہیں راز کو سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر خشک ہو جائے، مردے پہ ڈال دوں تو زندہ کھڑا ہو جائے. سورج یہ چاند یہ سب آتے ہیں میری بارگاہ میں، اجازت لیتے ہیں، جسے اجازت دیتا ہوں وہی چمکتا ہے، اجازت نہ ملے تو کوئی نہ چمکے. یہ سرکار بڑے پیر کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فیضیاب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی فیضیاب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.